شیطان کبھی بھی تم سے زبردستی گناہ نہیں کرواتا، بلکہ وہ گناہ کو پرکشش اور خوبصورت کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ یہ عمل گناہ نہیں بلکہ یہ عمل تمہارے فائدے میں ہے، اور یہی شیطان کا سب سے مہلک اور خطرناک ہتھیار ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی کو کہتا ہے یہ فیشن ہے، یہ جدید دور کی ضرورت ہے۔ اپنی شخصیت کو ظاہر کرنا کوئی گناہ نہیں بلکہ خود اعتمادی ہے، اور اس طرح حیا کو پرانی سوچ اور بے حیائی کو نئی سوچ بنا کر پیش کرتا ہے۔ حرام رشتے اور ناجائز تعلقات کو کہتا ہے یہ محبت اور عشق ہے، اور عشق دلوں کو جوڑتی ہے، اور دلوں کو جوڑنا کوئی جرم نہیں، اور اس طرح اس ناجائز تعلق کو ایک رومانوی کہانی بنا کر پیش کرتا ہے۔ حرام کمائی کو کہتا ہے یہ ہوشیاری ہے، چونکہ زمانہ چالاک ہے اور سب کر رہے ہیں، لہٰذا تمہیں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اس طرح بددیانتی کو کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ غیبت کو کہتا ہے کہ میں برائی نہیں کر رہا اور جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اور اس طرح زہر کو نصیحت کا لباس دے دیتا ہے۔ ڈراموں، فلموں، نیٹ فلکس اور سوشل میڈیا کو کہتا ہے یہ ریلیکسیشن ہے اور دماغ کے لیے ضروری ہے، اور اس طرح انسان کو عبادت کے وقت توجہ نہ دینے کا بہانہ دے دیتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو کہتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی میں مجھے بھی خوشی کا حق ہے، اور اس طرح نافرمانی کو خود مختاری کا نام دے دیتا ہے۔ ناشکری کو کہتا ہے کہ میں تو صرف بہتر چیز مانگ رہا ہوں، اور بہتر چیز مانگنا ترقی کی علامت ہے، اور اس طرح ناشکری کو انسان کا ہدف قرار دے دیتا ہے۔ حرام نظروں کو کہتا ہے کہ ایک نظر سے کیا فرق پڑتا ہے، خوبصورتیوں کو دیکھنا اور انہیں اپریشیٹ کرنا کوئی گناہ تو نہیں، اور اس طرح نگاہ کے زہر کو ذوق کا نام دے دیتا ہے۔ اور قرآن نے اس عظیم جال، اس خطرناک اور خوبصورت حربے کو یوں بیان کیا ہے: زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت اور آراستہ کر کے پیش کر دیا اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا۔